صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں اور نوکر کی طرح بیٹھتا ہوں، اور نوکر کی طرح جس طرح نوکر کھاتا ہے اس طرح میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، آپ نے ایک شخص کو منہ کے بل لیٹ کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اتکا کا ترجمہ پالتے مار کر بیٹھنے سے کیا گیا ہے۔ بعض نے کسی ایسی چیز پر ٹیک لگانے سے کیا کہ اگر وہ چیز ہٹائی جائے تو ٹیک لگانے والا گر جائے، اور کسی نے اس کا مفہوم پہلو پر ٹیک لگانے سے ادا کیا ہے۔ ٹیک لگانے کی 3 صورتیں ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے پہلو پر ٹیک لگا کر کھانے سے کھانے کی صورت ضرر رسا ہے، اس لیے کہ مجری طعام سے اپنی طبی حالت پر نہیں رہ پاتا، جس کی وجہ سے کھانا معدے کی طرف تیزی سے نہیں پہنچ پاتا، بلکہ معدہ دبا رہتا ہے، اس لیے غذا لینے کے لیے پوری طور پر کھل نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا رہتا ہے اور وہ اپنے انداز و انتصاب برقرار نہیں رہتا، لہذا غذا بآسانی معدے تک نہیں پہنچ پاتی۔ بقیہ دونوں صورتیں تو متکبرین کی نشست کا انداز ہے جو عبودیت کے منافی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ آپ کھانا کھاتے وقت اکڑوں کے انداز پر ہوتے۔ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے وقت سرین اور زانوں پر بیٹھتے، بائیں طور پر کہ بائیں پیر کی کف پا دائیں پیر کی پشت پر رکھتے، کہ اس انداز نشست میں اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کا کمال ادب ہے، اور کھانے اور کھلانے والے کا احترام بھی ہے، اور یہی انداز نشست کھانے کی تمام نشستوں سے بہتر ہے۔ اس لیے اس انداز میں تمام اعضاء اپنی طبی حالت میں رہتے ہیں، جس انداز اور ادب پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جب انسان کے اعضاء اپنی حالت پر ہوں تو غذا بھی ہضم کا پورا لطف اٹھاتی ہے، اور یہ صورت صرف اسی انداز میں پیدا ہو سکتی ہے جب انسان طبی حالت پر کھڑا ہو۔ کھانے کی بدترین صورت پہلو پر ٹیک لگا کر کھانے کی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ مجری اور نگلنے والے دوسرے حصے قنات غذا اس وقت تنگ ہو جاتے ہیں، قناتے غذا اس وقت تنگ ہو جاتے ہیں، اور معدہ بھی طبی انداز پر نہیں رہتا، اس لیے وہ زمین سے متلسل شکم کی وجہ سے نچوڑ کھاتا ہے، اور پشت اس حجاب سے متصل ہوتی ہے جو آلات غذا اور آلات تنفس میں فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اتکا سے مراد گاؤ تکیے اور نرم گدے پر ٹیک لگانا ہو جو بیٹھنے والے کے نیچے ہوتا ہے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا معنی یہ ہوگا کہ میں نرم گدوں اور گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر نہیں کھاتا جیسا کہ متکبرین اور زیادہ کھانے والے لوگ کرتے ہیں، بلکہ میں قدر خفاف کھاتا ہوں جتنے پر گزارا ہو جائے، اور نوکر بھی بے قدر خفاف ہی کھاتا ہے۔